الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں فتنہ برپا ہوا ہے علماء کرام کا، اور کچھ علماء سو جو ہیں وہ لوگوں کو فرقہ میں تقسیم کرنے کے ماہر ہیں، اور وہ اپنا صرف پیسہ کمانے کے لیے ایک اپنا گروہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں لوگ جو رہے اور بر صغیر کا یہ پورا خطہ ہے، اس کے اندر جب ہندو کے ساتھ لوگ رہے ہیں تو ہندو سے بہت ساری غلط رسومات اپنے اندر بھی شامل کر لیا اور اس کو دین کا حصہ بھی بنا لیا، اور یہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو دین کے بیپاری ہوتے ہیں، دین کے سوداگر، کٹھ ملا جس کو کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے ایسا ایجاد کر لیا، جیسے کہ ہندو مذاہب میں ہے، ہندو کے دھرم میں ہے کہ ہندو لوگ جو ہیں ان کا جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ لوگ تیجا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں گے، انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈوپٹ کر لیا۔ اب دیکھیے، ان کے یہاں بھی وہی 3 دن کے بعد گیتا پڑھی جاتی ہے، اور جس طرح سے یہ لوگ میلاد پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی میلاد وہ بھی کرتے ہیں، ان کا بھی ایک اسی طرح بالکل سیم اسی طرح ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر کے پھر کیا کیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے بھی یہ چیز کو اپنے اندر شامل کر لیا اور اس کو دین کا حصہ بنا لیا، اور جتنے بھی جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے اچھا اور کیا ہے کہ تھوڑا سا خرچ میں ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر ان کو مزاروں کے مٹی چاٹنے کے کام میں لگا دیا گیا کہ ڈاکٹر حکیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیسہ بچے گا، جاؤ مٹی چاٹ لو، تیل لے کر کے مالش کر لو، بابا سر پہ جھاڑو پھیر دیتا ہے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اچھا، ہندو نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہو ہمارا غلط ہے، تو غلط کہاں سے ہوا؟ میں اپنے مندر میں جاتا ہوں، مرادیں مانگتا ہوں، منت مانگتا ہوں، تو ہمیں بھی شفا مل جاتی ہے۔ یہی عقیدہ ان کا بھی ہے کہ ہم مزار پہ جاتے ہیں ہمیں شفا مل جاتی ہے، ہمیں مرادیں مل جاتی ہیں۔ تو بھائی جیسی نیت ہوتی ہے ویسی برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ جس انداز سے مانگیں گے، جس طریقے سے مانگیں گے، دیتا وہی ہے۔ اگر ویسے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جتنے مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں، کیونکہ سب اپنے اپنے ان کے پیشوا ہیں، ان کے پاس وہ جاتے ہیں، وہ پڑھ کے پھونکتا ہے اپنی کتاب سے اور ان کو بھی شفا مل جاتی ہے، ان کا بھی جھاڑ پھونک کام آ جاتا ہے۔ اگر نہیں آتا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ پھر تو سب کے سب مسلمان ہو جاتے کہ بھئی میرا تو پھر غلط ہے۔ دیکھو، مسلمان جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا، لہٰذا وہ تو پھر مسلمان ہو جاتا۔ لیکن یہ تو آزمائش ہے، یہاں پر آزمائش کے لیے اللہ نے سب کے ساتھ ایک ہی دنیا میں سب کے ساتھ ایک ہی طریقہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، ایسے ان کے یہاں بھی بیماری اور مصیبت آتی ہے، خوشحالی وہاں بھی آتی ہے، خوشیاں وہاں بھی برستی ہیں، ان کے گھروں میں بھی، کافروں کے گھر میں، ہمارے بھی گھر میں خوشیاں آتی جاتی ہیں۔ یہ سارا دنیا میں سب کا معاملہ ایک جیسا اللہ نے رکھا ہے، صرف وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حسد میں یہ مفتی حنیف اور جلالی، مفتی جلالی جو ہے، یہ اور بھی کئی علماء ہیں، یہ لوگ اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ اپنے لوگوں کو، اپنے جو ان کا جو ایک گروپ بنا ہوا ہے، میں تو گروپ کہوں گا، انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے، جیسے کہ ہماری ایک تنظیم بن گئی ہے، اور یہ پھر ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے واہ واہ ہوتی ہے، اور اس سے پھر چندہ وغیرہ چلتا ہے، اور خوب موج چلتی ہے ان کی۔ تو یہ ظالم لوگوں نے لوگوں کو اس طرح سے ان کے برین کو واش کیا ہے کہ ذاکر نائک کی اگر کسی نے تعریف کر دی تو وہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ، جیسے کہ وہ انسان ڈاکٹر ذاکر نائک کو رب مان لیا ہے، یا وہ پھر پیغمبر مان رہا ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے گا۔ یہ اتنا زہر بھرا ہوا ہے لوگوں کے اندر۔ اب جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے؟ انہوں نے لوگوں کو دیکھیے روکتے ہیں کیسے، ترجمہ سے قرآن نہ پڑھو۔ ارے کچھ تو سمجھے گا وہ، کم سے کم نماز و روزہ کی تو بات سمجھ لے گا جو دین کی بنیاد ہے۔
ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری کام ہے۔ نہیں مزار پہ آ جاؤ، بابا سے ملو، بابا کی خدمت کرو، ان کے پاؤں چومو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے بہت اچھا ہے، اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے جنتی لوگ پوچھیں گے یتساءلون عن المجرمین، کہ تم کس جرم میں آئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیونکہ پتہ یہ چلا کہ نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا۔ وہ جہنم میں جب چلے جائیں گے تو جنتی لوگوں کو وہاں سے آٹومیٹک منظر نظر آئے گا، تو وہ اس سے پوچھیں گے کہ کس جرم میں آئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ سخی بننا چاہیے انسان کو، کہ اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آئے اس کی ضرورت کو پوری کیا جائے۔ اور یہ متقی کی علامت ہے۔ متقی لوگ کبھی کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کرتے۔ اور یہ مولوی لوگ جو ہے یہ لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے کہ تم الگ ہم الگ، وہ کافر، وہ سب کو کافر، ہم اچھے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لیتے ہی ان کے بدن میں آگ بھڑک جاتی ہے، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا قول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مت کہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، آپ کہیں میں بھی صحیح ہوں۔ یہ بھی کیجئے، ہی نہیں کیجئے۔ ہی یعنی میں ہی صحیح ہوں کا مطلب ہوا کہ باقی غلط ہے۔ آپ کہیں میں بھی صحیح ہوں، گویا دوسرا بھی صحیح ہے۔ تو یہ تو بھائی چارہ کا درس دے رہے ہیں، اور یہ ظالم لوگ ان سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ دراصل یہ لوگ اپنے آقا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جو مردود شیطان امریکہ ہے، انڈیا ہے، ان کو یہ خوش کرتے ہیں کہ دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک سے جیسے وہ لوگ خفا ہیں، ہم بھی خفا ہیں اس سے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ظلم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دیکھو ہم بھی گالیاں دیتے ہیں تو جیسے تم دیتے ہو۔ حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کسی کے متعلق وہ آگ نہیں بھڑکاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جو چیز اچھی ہے وہ تم لے لو، جو بری چیز ہے دوسرے میں وہ چھوڑ دو۔ اور یہی ہے ہمارا دین کہتا ہے کہ بھئی آپ غیر مسلم کی اگر کوئی اچھی عادت ہے، جیسے وہ لوگ خیرات زکوٰۃ کرتے ہیں وہ بھی اپنے طور پہ، تو آپ بولیے کہ ہاں بھئی یہ تو انسانیت کی خدمت ہے، ہم بھی کریں گے۔ اگر وہ ہاسپٹل بناتا ہے انسان کے علاج کے لیے تو اچھی چیز ہے، آپ بھی بنائیے، آپ کو کون منع کر رہا ہے کہ آپ انسان کی خدمت نہ کریں؟ بری چیز جو ہے جیسے کہ ان کے اندر مردہ پرستی ہے، آپ مت کیجئے مردہ پرستی، آپ کے لیے حرام ہے۔ تو یہ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف، مفتی حنیف، اشرف جلالی، یہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں، اور یہ جانتے نہیں ہیں کہ کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانے والا اگر وہ کفر کے زمرے میں نہیں آیا تو یہ کافر خود ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو کہاں ڈر ہے؟ یہ خود نہیں ڈرتے اللہ سے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی پر اس طرح سے فتویٰ نہیں لگا دیتے۔ اور انسان ہے، غلطی سب سے ہو جاتی ہے، کیا ان علماء کرام سے خطابت میں غلطی نہیں ہو جاتی؟ ابھی کی بات ہے، 1-2 مہینہ پہلے میں جمعہ پڑھنے گیا تو امام صاحب بیان میں غلطی کر گئے بتانے میں، تو ہو جاتی ہے انسان سے غلطی۔ میں گھر آیا تو میں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے ابو جہل کی جگہ پہ ابو لہب بتا دیا، جبکہ یہ واقعہ ابو جہل کا تھا، انہوں نے ابو لہب کا واقعہ، ابو لہب نام بول کر کے واقعہ کو سنا دیا۔ ہو جاتی ہے غلطی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں کہوں گا کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ غلط باتیں بتا رہا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔